گرامی منزلت معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھی اور عزیز بھائیوں، سفر المظفر کا مہینہ شروع ہے۔ ہمارے یہاں اس مہینے کو العیاذ باللہ کئی لوگ منحوس قرار دیتے ہیں، بھاری مہینہ قرار دیتے ہیں۔ اخبارات میں کئی فیچر چلتے ہیں اس بارے میں کہ یہ مصیبتوں کا مہینہ ہے، آلام اور تکلیفوں کا مہینہ ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، حدیث پاک میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ مہینے بنانے والا اللہ ہے، سال بنانے والا بھی اللہ ہے، ہفتے اور دن بنانے والا بھی وہی مالک کے کائنات ہے۔ اور اس کائنات ہستی میں جس سے ہم گزر رہے ہیں، جتنا وقت اللہ نے آپ کو مجھے دیا ہے، یہ اتنا قیمتی ہے کہ مالک نم نظر نے قرآن پاک میں اس کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ اللہ کا یہ قاعدہ ہے، قانون ہے، اور قرآن کا اسلوب بیان ہے کہ جو شے اللہ کے ہاں محکم شان ہوتی ہے، عظمت والی قرار پاتی ہے، اللہ اس کی عظمت کو دوبارہ کرنے کے لیے قرآن پاک میں اس کی قسمیں اٹھائی۔ ایک اسلوب بیان ہے قرآن۔ تو وقت زمانہ یہ بھی اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا والعصر، والعصر، مجھے اس زمانے کی قسم ہے، اس وقت کی قسم ہے۔ اور اسی لیے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دن قیامت کے آدمی کے جب قدم روک دے گا، ما تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع، ہر آدمی کے قدم روک دیے جائیں گے حتیٰ کہ 4 چیزوں کا سوال ہوگا۔ سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہی ہوگا کہ عن عمرہ فیما افناہ، کہ ہم نے یہ جو عمر دی تھی، یہ زندگی دی تھی، یہ وقت دیا تھا، فیما افناہ، اس وقت کو کہاں ضائع کر کے آئے ہو، اس وقت کو کہاں پر لگایا ہے؟ یہ وقت جو میں نے تمہیں عطا کیا تھا، کیونکہ یہ وقت دینے والا کون؟ اللہ۔ زور سے بولے اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ اور میں اماں کے پیٹ سے باہر نہیں آئے ہیں، اماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں۔ اللہ پاک فرشتے کو حکم دیتے ہیں اکتب نفسہ، اس کے سانس کی یعنی جتنا وقت اس نے دنیا پر گزارنا ہے
ابھی دنیا میں آیا نہیں، آنے سے قبل بھی لکھا گیا اکتب نفسہ، اس کے سانس لکھ لو، اکتب رزقہ، اس کا رزق جو ہم نے مقرر کیا ہے، مقدر کیا ہے، وہ رزق اس کے آنے سے پہلے لکھ لو۔ وقت کو برا کہنا، مہینے کو برا کہنا، یہ شاعر اسلام کے دین کے خلاف ہے۔ یہ بات یہ مہینہ منحوس ہے، نہیں نحوست ہماری اپنی ہوتی ہے، ہم نے دیکھی، ہم نے نماز نہیں پڑھی، نحوست ہے کہ نہیں؟ ایک تھانے دار بلاتا ہے، عدالت کا ایک پیادہ ایک چھوٹی سی چٹھی لے کر آتا ہے، ساری رات ہم پریشان ہوتے ہیں کہ صبح جج کے ہاں پیشی ہے، ایس پی کے ہاں پیشی ہے، پولیس والے تھانے دار کے ہاں پیشی ہے، اس نے بلایا ہے، خدا خیر کرے، اس کے بلانے سے اتنے پریشان ہیں۔ احکم الحاکمین کا دن اور رات میں 5 مرتبہ بلاوا ہے، وہ خود بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ میری نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہمارے خان نے جو کر دی خیال نہیں آتا اس کا بلاوا ہے، کون بلا رہا ہے، خیر رہا ہے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہمارے ہاں ریومرز پھیلائے جاتے ہیں، افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ جناب یہ نعوذ باللہ منحوس مہینہ ہے، شادی اس میں نہ کرو، ایسے ہے کہ جی بھائی شادی نہ کرو۔ اسی سفر مقدر کے مہینہ میں میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ سبحان دین جماعت والے بیٹھے ہیں، یہ بیان کرتے رہتے ہیں، دین ہجرت اور نصرت سے آیا ہے۔ دو بات جی، ہجرت دین کے لیے ہو، یہ بہت بڑی سنت ہے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک بن قرآن پاک میں شروع بیان فرماتے ہیں کہ جب یاد کرو اس وقت کو اذ يمكرك الذين كفروا، جب مشرکین مکہ سرداران قریش ایک مقام پر دارالمدینہ کے اندر بیٹھ کر میٹنگ کر رہے ہیں، سو قبائل کے سردار جمع مشورہ ہو رہا ہے، پروگرام بن رہا ہے، کیا پروگرام؟ لنسجدوك أو نقتلوك أو يخرجوك، میاں ایسے کرے کہ یہ جو محمد رسول اللہ محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنگ کر کے رکھ دیا ہے، ہمارے معلومات کو دن رات نعوذ باللہ برا بھلا کہتے ہیں، کیا کریں؟ ہم میں ہر بار
کیا ان کے متبعین کو، ان کے دیوانوں پروانوں مستانوں کو ہم نے تکلیفیں بھی طرح طرح کی دے کر دے دی، لیکن انہوں نے دین کے لیے ہر دکھ سہ لیا، ہر تکلیف جھیل لی، ہر مشکل سے صبر آزما نکلے، صبر کر لیا۔ اب اور تو کوئی راستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، کیا کریں؟ ایسا کریں یہ تو اس محمد بن عبداللہ کو العیاذ باللہ ملک بدل کر دے، شہر بدل کر دے، یا جناب یا نعوذ باللہ ان کو قتل کر دے، ان کا خاتمہ کر دے، یا ان کو نہیں دے۔ کیا کرے؟ اس بارے میں 100 مشرک، 100 قریشیوں کے سردار سر جوڑ کر دارالندوا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے پروگرام بنا رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں۔ ان تمام لوگوں نے بھی اپنا فیصلہ کیا اور میرے اللہ نے آسمان پر فیصلہ کیا۔ ایک دنیا والوں کا فیصلہ ہے، ایک میرے اللہ کا فیصلہ ہے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ دنیا والوں کے تمام فیصلوں پر والے دنیا والے سارے جمع ہو کر کوئی فیصلہ کرے، میرے اللہ کا فیصلہ اس کے خلاف ہو، ساری دنیا والے اللہ کے فیصلے کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ بے شک زبان سے کہتے ہیں لیکن دل سے ہمارا یقین نہیں بنتا۔ زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ مانے گئے، لیکن دل سے ہم اس وقت تسلیم کرتے ہیں کہ جب کچھ نہ بن پائے نا ہم سے، کچھ نہ بن پائے، پھر کہتے ہیں اچھا میاں چلو اللہ کی مرضی، چلو اللہ کی رضا پر راضی ہے، یعنی اللہ کا فیصلہ اس کو چلو کی ضرورت ہے، چلو بس ٹھیک ہے۔ ورنہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، خدا کا فیصلہ حشاشیت، بشاشیت، کھلے قلب، کھلے دل، کھلے ذہن سے اگر انسان قبول کر دے تو کوئی پریشانی نہیں۔ یہ جو پریشانیاں ہمیں لاحق ہوتی ہیں اسی وجہ سے لاحق ہوتی ہیں کہ ہمارا پروگرام کچھ ہوتا ہے، ہمارا ذہن دماغ کچھ کام کر رہا ہوتا ہے، ہمارا فیصلہ کچھ ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہی کچھ ہو جائے جو ہم چاہ رہے ہیں، ہم ذہن بنا رہے ہیں، لیکن اللہ جو علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے، ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ اس بندے کا یہ فیصلہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ جیسے ایک صفرا کا مریض ہے، ہائپرٹائٹس کا مریض ہے، اس کا تو دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں گھی کھاؤں، چکنائی والی چیزیں کھاؤں، لیکن حکیم جانتا ہے یہ چکنائی اس کو نقصان دے گی، حکیم جانتا ہے کہ یہ گھی اس کو نقصان دے گا، یہ نہیں جانتا۔ تو پھر جب حکیم کہہ دے دنیا کے معاملے میں، ہم حکیم کی بات مان لیتے یا نہیں مان لیتے؟
جی بھائی مان لیں بھائی حکیم صاحب کہہ رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہا ہے شوگر آنا نہیں کیا، ڈاکٹر نے کہا چینی نہیں کھانی، حکیم نے کہا میٹھا نہیں کھانا، حکیم کی بات مان۔ اللہ جو سب سے بڑا حکیم ہے، غالب حکمت والا ہے، اس کی بات مان۔ اللہ کا فیصلہ وہ نہیں مانتے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، اب سر قریشی حدیث پاک میں آتا ہے وَهُمْ مِئَةُ السَّمَاءِ مِنْ قُرَيْشٍ، قریش کے 100 سردار قوت ان کے پاس، طاقت ان کے پاس، افرادی قوت ان لوگوں کے ساتھ، دنیا دار سارے ان لوگوں کے ساتھ، مال دولت ان لوگوں کے پاس، میرے آقا امام الانبیاء فخر الانبیاء سرتاج الانبیاء سرور کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس افرادی قوت بھی نہیں ہے، مالی قوت طاقت بھی نہیں ہے، لیکن بھروسہ جس کی ذات پر ہے اللہ غور سے بولے اللہ کی ذات پر بھروسہ، یہی اس ہجرت سے ہمیں سبق مل رہا ہے، سبق مل رہا ہے کہ کیا ڈر ہے جو ساری خدائی ہو مخالف، تو کیا ڈر ہے جو ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے، اور توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا یعنی اللہ آپ کہتے یہ تو ایک اللہ ساری دنیا سے خفا ہوا ہے میرے لیے، کیا مانا میری ساری دنیا ناراض ہو جائے پر ایک اللہ ناراض نہ۔ ادھر ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ کے معاملہ کو دیکھا جائے گا، رشتے دار ناراض نہ ہو، دوست ناراض نہ ہو، گھر والے ناراض نہ ہو، اعزاء و اقربا ناراض نہ ہو۔ اگر یہ بھی بات ہوتی میرے آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی ضرورت پیش نہ آتی، کیونکہ اس سے قبل یہی قریش مکہ جناب ابو طالب کی خدمت میں پہنچے تھے، سونا چاہیے ہم ڈھیر لگا دیں گے، چاندی چاہیے ڈھیر لگا دیں گے، اچھے گھر سے رشتہ چاہیے، جو محمد کہیں گے ہم وہاں پر ان کا رشتہ کرا دیں گے، حکومت میں حصہ چاہیے، مکہ کی حکومت ان کے قدموں کے نیچے رکھ دیں گے۔ زبان سے کوئی بات نکال کے جو دیکھیں، لیکن میرے آقا نے فرمایا نہیں، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مال و دولت نہیں چاہیے، دنیا کی حکومت نہیں چاہیے، ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے اللہ کی رضا چاہیے، اپنے مالک کی خوشنودی چاہیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حالانکہ اسراء میں تکلیف تھی، مشقت تھی، دکھ تھا، لیکن میرے آقا نے ہر چیز پر کہا۔ اب اس ہجرت کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ مکہ مکرمہ سے غار ثور تک، اور دوسرا حصہ غار ثور سے مدینہ طیبہ۔
حصہ مکہ مکرمہ سے آر سور تک اور دوسرا حصہ آر سور سے مدینہ منورہ تک انشاءاللہ زندگی لگی تو میں کوشش کروں گا کہ ایک دو جمعوں کے اندر اندر ایک دو جمعہ چھوڑ کر پھر اگلے دن میں آپ کو اپنی گزارشات پیش کروں گا. ہمارے عزیز محترم دنیا اسلام کا بہت بڑا تجوید و خیرات کا نام ہے اور اس جامع مسجد فاروق اعظم کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے اپنا الف با کا سفر جو ہے وہ یہیں سے شروع کیا. میری مراد ہے جناب قاری محمد ادریس آصف ہے وہ تشریف لائے ہیں. آپ کو اپنے احسن مخصوص انداز میں قرآن پاک کی تلاوت سناتے ہیں. جتنی دیر کی طبیعت چاہے گی آپ محسوس ہوں گے وہ آپ کو تلاوت سناتے ہیں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ 29 نومبر کل بروز ہفتہ بعد نماز شام محمدی جامع مسجد کو